جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 اپریل 2026 ہے، سنڈے کا دن، اور ہمارا سفر ہے فرینکفرٹ سے اوفنباغ کی طرف۔ تو میں نے جیسے ایک پہلے پارٹ 1 میں ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک بزرگ دوست 60-65 سال عمر ہوگی، کس طرح موت کے منہ، ڈاکٹرز کے مطابق وہ موت کے منہ میں تھے، لیکن خدا کے نزدیک جو کہ زندگی دینے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے، اور موت کے منہ سے نکالنے کس طرح دعاؤں کو قبول کرتے ان کو دوبارہ زندگی سے نوازا۔ تو اب پارٹ 2 میں میں ایک ایسے دوست کا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا جو انہوں نے مجھے بتایا، اور اس کے اندر اتنے گہرے سبق ہیں کمزور انسانوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خدا تعالیٰ پہ جو یقین ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں مشکل میں مدد کرتا ہے، وہ جو یقین ہے وہ متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کو بڑی دیر سے جانتا ہوں، میں نے ان کو پرانا جانا ہے، اور اس طرح کے 30-35 سال پہلے پہلی ملاقات پاکستان ایمبیسی میں ہوئی تھی، جب میں نے ان کو دیکھا۔ عام طور پہ نوجوانی کے عالم میں جو لوگ ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یا اسلام کے لیے جوانی میں اس طرح عزت اور کریم سے بات کرتے ہوں۔ وہ ملاقات میں ان میں پہلے السلام علیکم یعنی کہ غیر آدمی تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، وہی انسان کو متاثر کر دیتی ہے۔ بہرحال وہ کافی اس وقت کی بات ہے پرانی۔ تو ابھی آج کی جو تازہ باتیں ہیں وہ ان مناظر کے ساتھ آپ دیکھیں۔ اوفنباغ میں اس وقت ہم ارد گرد گھر ہیں، آبادی ہیں، کافی پرانا شہر ہے، فرینکفرٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو ان کی کوئی میرا خیال 10 سال پرانی بات ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہو۔ انہوں نے اپنے لیے ذاتی کوئی پلاٹ لے کے کوئی مکان بنایا، جاب کرتے تھے کسی میرا بینک میں شاید، اور ساتھ جماعتی خدمت بھی۔ تو وہ مکان انہوں نے تیار کر لیا۔ پھر جب وہ ان کا مکان تیار ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں، شاید کسی ضرورت کے تحت، یا انہوں نے کوئی اس سے بہتر علاقے کے لیے سوچا، اور مکان خود کیونکہ تیار کروایا تھا تو اس کی قیمت ان کو بہت اچھی قیمت ملی، اور بڑا اچھا مارجن کے ساتھ قیمتیں بڑھ بھی گئیں، تو وہ مکان بک گیا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں تو کوئی تجربہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا بالکل، نہ کوئی اس فیلڈ کے وہ بندے تھے۔ تو پھر ان کے سپورٹ، ان کے غالباً بھائیوں نے یا کوئی عزیز، انہوں نے کہا جی آپ اپنا کریں، یہی کام کیوں نہیں شروع کر لیتے، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ پلاٹ خریدا جائے ان کا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو پہلے کوئی کیونکہ اتنا تھا، لیکن جب دعا کے لیے بھی لکھا حضور کو، خلیفۃ المسیح، اور پھر پر وہ اس فیلڈ میں داخل ہو گئے، یعنی پلاٹ لے کے مکان بنا کے آگے۔ تو اللہ نے ان کی نیت اچھی تھی، نیت ان کی وہ جو آپ سنیں گے تو آپ حیران بھی ہوں گے، یہ تھی کہ میں نے ذاتی طور پہ جرمنی جیسے ملک میں ایک مسجد جو ہے وہ میں نے تعمیر کر کے اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے۔ کہتے جی کام شروع ہو گیا، مکان ایک پلاٹ لینا، وہاں مکان بنانا، بک جانے، اور کافی بڑا مارجن ہوتا ہے اس کام میں۔ چلتے رہے، اور مکان وہ مسجد کا بھی کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ایک شہر میں۔ پھر ایک پلاٹ ایک بہت اچھا ان کو ملا کسی علاقے میں، مجھے بھی انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ بہت اچھا، وہ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا تعلق بن گیا، جرمن جو مختلف علاقے، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو دینا ہے، تو وہ انہوں نے لے لیا۔ بہرحال اس کے اوپر انہوں نے کام شروع، تو وہ بیچنے کے لیے لگایا مختلف لوگ۔ تو ایک جرمن آیا، کوئی بعض چائنیز کمپنیاں بھی تھیں، تو اس نے کہا جی بھئی میں لیتا ہوں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ٹراک وغیرہ کر لیا، غالباً 7-8 ملین کا وہ پروجیکٹ تھا۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ جرمنی میں بھی نا یہ بہت سارے لوگ بدنیت ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جرمن ہے، ان میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ پلاننگ کر کے لوگوں کو تکلیف یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو وہ جناب انہوں نے کیا کہتے ہیں جی مکان، وہ جو پلاٹ تھا وہ نیچے اس کی بنیادی جو چیزیں منظوری کروانی کہ اس کے اوپر کیا بنایا جائے گا، یہ سارا کچھ انہوں نے کروا کے، زمین کے اندر کھدوائی ہوتی ہے، زمین پر وہ لینٹر پر جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں بکنے سے پہلے وہ انہوں نے مکمل کروا کے، تو اس نے میرا خیال 7-8 لاکھ ان کو ایڈوانس بھی دے دیا، اور باقی کا جی آپ کو مل جائے گا۔ یہ اپنے سکون کے ساتھ انہوں نے اپنے اگلے پلاٹ شلاٹ خرید لیے، اور بینکوں سے بات چیت ہو گئی۔
تو وہ جو بندہ ہے اس کی نیت تھی خراب. اس نے ان کے ساتھ جو فراڈ کرنے کا جو سوچا ہوا تھا اس کے مطابق اس نے وہ ایڈوانس دے کے باقی پیسے اس نے روک لیے اور ان کے اوپر یہ کہہ دیا جی وہ ہم یہ اس کے اندر ہو گیا ہے اور یہ وہ تو میں تو نہیں یہ دے سکتا, آپ کم از کم وہ جو مارجن اس میں ون مارجن وہ ختم کرنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ اس کو پتہ تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی فرم نہیں ہے, پرائیویٹ ایک بندہ ہے, تو اس کی اس وجہ سے نیت خراب ہو گئی. اور یہ نا ہماری اب جگہ آ گئی ہے ایزی کیا کہتے ہیں آؤٹ آف میٹنگ, تو پھر باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے ساتھ باقی آگے یہیں سے جاری رکھیں گے بات کو. لے جی وہ کیا کہتے ہیں کہ چلتے چلتے کہاں آ گئے ہم, شہر کے اندر داخل ہو گئے. اوفن باغ کی گلیاں یہ چوبارے ساتھ ساتھ دیکھیں اور ساتھ ساتھ وہ جو میں نے واقعہ آپ کو شروع کیا تھا نا دوست کا, وہ کہتے ہیں جی وہ اس بندے نے اپنا نیت خراب ہونے کے بعد یہ نوٹس بھیج دیا وکیل کے ذریعے, بلکہ انہوں نے وکیل کیا, اس نے تو انکار کیا, انہوں نے وکیل کیا. اور وکیل بھی ادھر جرمنی میں جتنی بڑی وہ کہتے ہیں کوئی بات ہو نا اسی طرح سے وکیل جو ٹیکہ لگاتا ہے, تقریباً €1,00,000 سے اوپر وہ وکیل پہ اب تک خرچ کر چکے ہیں. اور اس نے نوٹس کا اس کو نوٹس بھیجا کہ تم کیوں نہیں پیسے دے رہے, عدالت میں چلا گیا کام. تو وہ جو عدالت ہے پہلی عدالت میں ترمیم آتے آتے مطلب کافی ٹائم لگا, تو پہلی عدالت میں وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے تو اس کو پیسے دینے بنتے ہیں. تو بندہ بڑا گاہک تھا, پرانا عادی تھا کوئی مجرم, تو اس نے اس کے خلاف اپیل کر دی اور وہ عدالت چھوٹی سے بڑی عدالت میں معاملہ چلا گیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جاتے کتنا ٹائم لگتا ہے یار. تو اس طرح وہ کیس دوسری عدالت میں لٹکتا ہوا, پھر ترمیم سال 2 سال. اور جو بزنس ہوتا ہے, جو کیش پہ بزنس چل رہا ہوتا ہے, اگر اس کی کیش کی روانی رک جائے تو وہ بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے, بلکہ فلاپ ہو جاتا ہے. بندے بڑے بڑے یہاں پہ یا یورپ میں وہ ملینئر جو ہوتے ہیں وہ زیرو کیا کہتے ہیں لاکھ پتی کاکھ پتی ہوتے نظر آئے ہیں. تو اس کی نیت یہی تھی کہ ان کو مطلب ان کے پیچھے کوئی اتنی سٹرانگ پارٹی نہیں ہے, تو یہ چند مہینے نکالیں گے اور ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے ہمارے چلو کوئی نہیں منافع نہیں. لیکن بعد انہوں نے وکیل کے ذریعے کیس کیے رکھا. تو وہ ایک عدالت سے جب دوسری عدالت میں کیس گیا ہے تو اس عدالت میں بھی مطلب چلتے چلاتے میرا خیال سال 1.5 کے بعد ادھر بھی فیصلہ ان کے حق میں ہوا کہ اس کا پیسے دینے بنتے ہیں. تو وہ کیونکہ ادھر مقامی جرمن تھا, لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق بھی, اداروں کو بھی سمجھتا تھا, عدالتوں کو بھی سمجھتا تھا, تو اس نے دوبارہ جو ہے اس کے اوپر اپیل کی اور کہا کہ بھی میں یہ نہیں مانتا. پھر وہ تیسری عدالت کے اندر جو ہے وہ کیس اس طرح کرتے کرتے ان کے سال 2 سال مشکلات شروع ہو گئیں, کیونکہ وہ روانگی رک گئی, جو قسطیں جاتی ہیں بینکوں کو, تو بڑے مسائل شروع ہو گئے. اور لیکن جو اصل بات بتانے والی وہ یہ ہے کہ ان کو جب بھی ملے نا ایک ہی بات زبان سے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں, اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکال دے. بظاہر تو نہیں آ رہا ہے, خلیفۃ المسیح کی خدمت میں بھی دعاؤں کے لیے, اور دوسری نیت بھی ساتھ تھی کہ مسجد کا بھی وہ کام شروع ہوا تھا. جب بھی ملاقات ہونی پھر یہ ہے کہ پرائیویٹ دوستوں سے بھی انہوں نے اپنا کوئی تھوڑا بہت سلسلہ, لیکن ہر دفعہ یہی ہوا کہ حالات ورس سے ورس ہوتے چلے گئے, خراب سے خراب ہوتے چلے گئے, قرضے بڑھتے چلے گئے, اور وہ جو کام ہونے چاہیے تھے وہ رکتے چلے گئے. یہ جی اوفن باغ کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہ دیکھیں کوئی بھی شہر جہاں یورپ میں ہو تو وہاں نظر آتا ہے کہ اس طرح جو چرچ ہیں بڑے بڑے وہ آپ کو ضرور ملیں گے. ابھی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ کائزر لائی ہے. یہ دیکھیں یہ سامنے جو ان کا بڑا اسٹیشن ہے اوفن باغ کا, جہاں میرا خیال ہے کہ جو مین جس کو کہتے ہیں مین ریلوے اسٹیشن, اس کی جھلک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاس سے ہوتے ہوئے ہم آگے کائزر لائی جہاں پہنچیں گے. اچھا بات میں کر رہا تھا ان دوستوں کی, پر وہ جو 3 سال 4 سال اور جب بھی ملنا ان کا یہی کلمہ ان کے زبان کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اللہ کا. اور دوسری طرف بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ ہر لمحہ ہر وقت
وہ جو ہے کام خراب ہو رہا ہے اور وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. عدالت نے بھی تو پھر کبھی وہ کہتا ہے جی بھی میں نے اپنے آپ کو وہ کر دینا ہے انزولوینس جس کو کہتے ہیں پلائٹے کرنا, یعنی کہ اپنا کہ میں پرائیویٹ طور پہ اس قابل ہی نہیں. تو پھر ان کی بات آپس میں وکیلوں کی بھی چل رہی ہے. ابھی تک وہ معاملہ اس کیس عدالت میں پھنسا ہوا ہے اور ان کا جو ہے کہ وہ جو پروجیکٹ دوسرے شروع کیے جو اس نے ایڈوانس دیا اس سے وہ پلاٹ خرید اس کے اوپر پلان بینک نے کہا ہم کرتے ہیں ایسا, لیکن جب بینک کو آگے قسطیں جانی بند ہو گئیں اور ان کو یہ نظر آیا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ جس کی سر پہ انہوں نے یس کیا تھا روک دیے سارے کام. اور ان کا یہ ہے کہ اپنا ذاتی مکان اور یہ وہ سارا جو ہے وہ گروی رکھ کے پرائیویٹ کسی جرمن سے لیا کہ بھئی اپنا کام چلے. لیکن دن بدن حالات جو ورس سے ورس ہوتے چلے گئے. اور لیکن ایک چیز یہ کہ خدا کی طرف پکار یا خدا سے مدد مانگنا یہ انہوں نے نہیں چھوڑا. اور جب بھی بات ہوئی انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا, ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے. عام طور پہ لوگ بڑے بے صبری ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یار بھائی چیز نظر ہی نہیں آ رہی, 5 سال گزر گئے ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ پھر کوئی اور ہاتھ پر بات کہتے ہیں. لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ بھی ہم دیسی طریقے سے اس کا کر لیتے ہیں علاج میں, میں نے کہا نہیں یہ نہیں, خدا تعالیٰ کچھ. بہرحال جی وہ کرتے کراتے ہر چیز بند, حالات خراب, جس کو کہتے ہیں سڑک پہ آ جانا محاورہ ہوتا ہے. لیکن چند دن پہلے وہ مجھے ملاقات تو نہیں فون پہ کہنے لگے کہ ایک عجیب اتفاق کہہ لیں یا عجیب معجزہ ہوا ہے کہ ایک بندے کا فون آیا مجھے, وہ کہتا جی میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں, میں ایئرپورٹ پہ آ رہا ہوں تو آپ مجھے لے لیں وہاں سے. کہتا جی میں حیران پریشان کہ نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ مجھے نام. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کہتے وہ مجھے آیا ملا, اس نے تعارف کروایا کہ بھی میں ایک ادارے کا آدمی ہوں خاص, لیکن ہر طرح وہ ڈیفرنٹ طرح کی ہوتی ہے. تو میں نا تمہارے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے اور تم مطلب ہے کہ کوئی صاف کو انسان ہو, تو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مطلب پتہ نہیں کس سینس میں کیسے کیا لالچ ہے. بہرحال کہتے جی وہ پہلے وہ انہوں نے وہ سائٹ کا وہ جو جہاں میرے پروجیکٹ رکے ہوئے تھے اس کی طرف دیکھے, وہ دیکھے جا کے دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا جی میں بینک والوں سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے جی بینک والوں سے وہ ملے اور انہوں نے اوکے کروایا بینکوں سے کہ جی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ہم کام جو ہے آپ کا جاری کروا دیتے ہیں آگے. بینکوں نے جو روکا وہ بھی مطلب اب آگے کام چل پڑے گا. اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے وہاں مین جو ان کا مارے ہوئے ہیں پیسے اس کے متعلق اس نے کہا میں جانتا ہوں سارا, وہ بندہ بڑی گینگ کا ممبر ہے, وہ بھی میں کام سیدھا کرواؤں گا, لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ کے پروجیکٹ شروع ہونے چاہیے تاکہ آپ کا سلسلہ. اب یہ ساری بات سننے کے بعد نا جو بھی بندہ یہ بات سنتا ہے اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے. ایک بندہ انجان ہے جس کو آپ جانتے نہیں, آپ نے کوئی درخواست نہیں دی, کچھ نہیں, غیب سے آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے میں. اب اس کے اندر جو بھی سننے والا بندہ ہے وہ بھی یہ حیران ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے, لیکن بقول ان کے یہ سلسلہ ایسا ہوا ہے. اور ان کا کام دوبارہ پروجیکٹ جو رک گئے ہوئے تھے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چل پڑے ہیں. اور دوسرا وہ آدمی جس نے ملینز کھا کے یا روک کے بیٹھا ہوا, اس کے متعلق بھی اس نے کہا میں انشاءاللہ کرواؤں گا. اب اس سارے واقعہ کے اندر جو سننے والے لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ غائب سے خدا تعالیٰ کی مدد ہے؟ ایک بندہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں وہ آ کے آپ کی اس سینس میں مدد کر رہا ہے, یا کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ اب لوگوں پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیا اس معاملے میں وہ اپنی رائے دیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی جو مدد ہے غائب سے مدد جس میں وہ اللہ بندوں کو سبب بنا دیتا ہے وہ ہے, یا اس کے اندر کوئی اور ہے؟ اب یہ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں وہ جو سنیں گے, میرا تو یہی خیال ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی کی مدد پہ آتا ہے تو اس طرح غائب سے لوگوں کو تیار کرتا ہے اور وہ جا کے جو کام رکے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سیدھے کروا دیتا ہے, بشرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ انسان کا یقین ہو. وہ ہم نے سنا ہوا واقعہ ایک بزرگ کا 40 سال تک کی دعائیں
وہ بار بار کوئی ایک شاگرد ساتھ تھا، وہ دعائیں کر رہے تھے گڑ گڑا کے، تو آواز آتی تھی کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی. تو وہ 2 دن کے بعد اس شاگرد نے اپنے بزرگوں سے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کی دعائیں روز آواز آتی ہے، آپ کو ہفتہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا میری تو مجھے پتہ 30 یا 40 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ آواز آتی، میں نے نہیں چھوڑا مطلب یہ دعا کرنا. تو کہتے اگلے دن ہی وہ دعا کی تو وہ آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتوں کے ذریعے کہ پچھلی 40 سال کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ نے قبول کر لی ہیں. بہرحال بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر انسان کا یقین خدا کی ذات پہ متزلزل نہ ہو تو خدا تعالیٰ کس طرح غائب سے سامان کرتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ بات کریں گے اور پھر آپ تک اگلا بھی پارٹ پہنچائیں گے. خوش رہیں، انجوائے کریں. اوفن باغ کائزر لے ہم پہنچ گئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں بھی عمارتیں بنتی جا رہی ہیں، کہیں بھی چلے جائیں.